السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، ہمارے معاشرے میں محبت بھرے جذبات کے ساتھ دعائیں دیتے ہوئے بزرگوں کا چھوٹے بچے اور بچیوں کے سر پر ہاتھ پھیرنے کو ہمارے معاشرے میں پیار کہا جاتا ہے۔ شریعت نے اس رویے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ جیسے بخاری شریف کی کتاب المرضی میں ہے کہ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری خالہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائیں اور عرض کرنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، یہ میرا بھانجا ہے۔ تو آپ نے میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا اور خیر و برکت کی دعا دی۔ اور اسی طرح بخاری شریف کی کتاب الدعوات میں ایک اور روایت ہے کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو مکہ والے اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تو آپ ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے اور ان کے لیے دعائے خیر فرماتے۔ محترم ناظرین، مسند احمد کی دوسری جلد میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے اپنی سنگ دلی کا شکوہ کیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ علاج تجویز فرمایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا کرو، اس سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اسی طرح مسند احمد کی 5ویں جلد میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم بچے یا بچی کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور اسے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی مقصود ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے آنے والے اس یتیم بچے یا بچی کے سر کے جتنے بال ہیں اتنی اس کے لیے نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ معزز ناظرین، اب ہم پیار دینے کی اس شکل کو ذرا گہرے طور پہ دیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں شہروں میں اور خاص طور پہ دیہاتوں میں یہ رواج بہت زیادہ ہے کہ خاندان کے اندر بڑے افراد بلا تفریق کہ بچہ یا بچی بالغ ہے یا نابالغ ہے، جب کوئی بچہ یا بچی اپنا سر آگے کر دیتا ہے ادب و احترام کے ساتھ پیار لینے کے لیے تو بزرگ چاہے غیر محرم ہی کیوں نہ ہوں پھر بھی وہ اپنا ہاتھ بڑھا کے ان کے سر پہ رکھ کے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو دو موقف پائے جاتے ہیں۔ جو حضرات اس بات کو ناجائز سمجھتے ہیں، بزرگ اگر نامحرم ہے تو اسے کسی بالغ بچے یا بچی کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی بالغ بچے یا بچی کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل البشر ہیں، امت کے لیے روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں اور سب سے بڑھ کے لوگوں میں اللہ سے ڈرنے والے اور متقی ہیں۔ جیسا کہ مسند احمد کی 6 جلد میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خواتین سے بیعت لیتے تو آپ ان سے مصافحہ نہ فرماتے، یہاں تک کہ خواتین نے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ مصافحہ کیوں نہیں کرتے تو آپ نے فرمایا کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ اور صحیح بخاری کتاب الشروط میں ہے کہ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ محترم ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، مرد کے لیے کسی بھی ایسی عورت کو چھونا ایک سنگین جرم ہے کہ جو اس کے لیے حلال نہیں۔ محترم ناظرین، الترغیب والترہیب کی 3 جلد میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کے سر میں لوہے کی سلاخ سے سوراخ کر دیا جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو ہاتھ لگائے کہ جو اس کے لیے حلال نہیں۔ تو محترم ناظرین، اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے، کسی بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کو ہاتھ لگائے جو اس کے لیے حلال نہیں، اور خاص طور پہ وہ بالغ ہے، اور ہاتھ لگانے سے جس سے اس کے اندر کوئی صنفی یا جنسی تحریک پیدا ہو سکتی ہے، اس کی نیت میں فطور آ سکتا ہے۔ البتہ کوئی ایسی ناگہانی یا حادثاتی صورت ہے جیسے کہ ایک ڈاکٹر کا کسی مریضہ کی نبض کو دیکھنا یا پھر کسی بھی حادثے کے اندر کسی خاتون کو اٹھا کے ایمبولینس میں ڈالنا یا اس سے اتارنا تاکہ اس کی جان بچ سکے، تو یہ حقیقی ضرورت کے تحت ہے۔ لیکن کسی بھی بالغ خاتون کو ہاتھ لگانا، چاہے یہ مذکورہ صورت میں کسی بزرگ کا کسی عورت کو دعا دیتے ہوئے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرنا ہی کیوں نہ ہو، یہ کسی حقیقی ضرورت کے تحت نہیں ہوتا، لہذا اس سے اجتناب ضروری ہے۔ البتہ جو لوگ نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ معاشرے میں مختلف تقریبات کے اندر کسی بزرگ مرد یا خاتون کا کسی بھی بالغ بچے یا بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، اس کے بارے میں شریعت نے کہیں منع نہیں کیا، اور اس کا تعلق تو ایک معاشرتی مسئلے سے ہے، یہ ایک معاشرتی رسم و رواج ہے۔ معاشرے میں شروع سے یہ ایک فطرتی روایت چلی آ رہی ہے، اس لیے یہ جائز ہے، اور شریعت نے بھی معاشرے میں جو رائج ہوتا ہے اور جو معروف ہوتا ہے
اس کی رعایت دی ہے، لہذا ایسے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسی بچی جو بالغ ہے اور وہ ننگے سر ہوتی ہے تو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا ایک موقع بھی ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ہمارے خیال سے جیسے سورۃ النور کی آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بوڑھی خواتین کو رخصت دی ہے کہ اگر وہ چادروں کو اتار دیں تو ان پر کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ اس نرمی سے فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ البتہ ایسا شخص کہ جس کے دل میں کوڑ اور مرض ہے اور اس کی نیت میں کوئی فتور ہو کہ اس معاشرتی روایت کو خاطر میں لانے سے کوئی جنسی تحریک پیدا ہو سکتی ہے تو پھر اس سے کلیتاً گریز کیا جائے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی بالغ بچہ کسی خاتون کے سامنے سر جھکا دیتا ہے یا کوئی بالغ بچی کسی بزرگ مرد کے سامنے جو کہ غیر محرم ہے اپنا سر جھکا دیتی ہے تو اس کو حوصلہ شکنی تو نہیں کرنی چاہیے، دعا دیتے ہوئے سر پہ اگر وہ ہاتھ پھیر دے، البتہ آئندہ کے لیے حکمت کے ساتھ سمجھایا جا سکتا ہے۔ البتہ بعض خاندانوں میں یہ بھی روایت ہوتی ہے کہ نامحرم جو بچے اور بچیاں ہوتے ہیں یا نامحرم بالغ بچہ جو ہے وہ کسی خاتون سے گلے ملنے لگ جاتا ہے یا نابالغ بچی وہ کسی بزرگ مرد سے جو ہے وہ گلے ملنے لگ جائے تو یہ قطعاً جائز نہیں، اس کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ محترم ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اسلام دیا ہے ہمارے لیے اسی میں خیر ہے کہ ہم اس کی تعلیمات کو اپنائیں تاکہ معاشرہ ہر قسم کے فتنے اور خرابی سے محفوظ رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔